گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں نعت پاک کے جناب محمد اکمل قادری صاحب کے لکھا ہوا کلام ہے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, ایک مرتبہ محبت سے کہیں یا رسول اللہ, اور محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. سدا گوجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں, سدا گوجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں, سدا گوجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں, وہ اپنے ساتھ میں خلد کا سامان لائے ہیں, وہ اپنے ساتھ میں خلد کا سامان لائے ہیں. محبت سے سبحان اللہ. کل سجدے میں چھپ کر کہہ رہے تھے سب ہی آپس میں, کل سجدے میں چھپ کر کہہ رہے تھے سب ہی آپس میں, پڑھو کلمہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, پڑھو کلمہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, سدا گوجیے عالم میں رسول پاک آئے ہیں. اور میرے عزیزوں, یہ شعر جو آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. لان مقامِ پڑھو کلمہ بنو انسان, لان مقامِ پڑھو کلمہ بنو انسان. یعنی جناب اکمل قادری صاحب کہتے ہیں ہوا اعلان مکہ میں پڑھو کلمہ بنو انسان. یعنی جب پیارے آقا علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے, لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اے لوگوں, ایک خدا کی عبادت کرو, ایک خدا کو مانو, ایک خدا کو پوجو. تو مکہ شریف کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا کہ دیکھو تو صحیح, عبد المطلب کا بیٹا آیا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے جو ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو مکہ شریف کے اندر جو ہے کوہرام مچا ہوا تھا, اور جب حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے تو اس وقت کو اور بھی زیادہ ہنگامہ مچ گیا, اس وقت کو اور بھی زیادہ کوہرام مچ گیا, کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم اور ابو جہل یہ دونوں بہت پکے ساتھی تھے, بہت ہی پکے یہ دوست تھے, اور مکہ شریف کے اندر بہت ہی پاورفل انسان بھی تھے, طاقتور انسان بھی تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم اور ابو جہل دونوں کا نام عمر تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, اے مولا ایک عمر کو تو مجھے دے دے. تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے اسباب پیدا ہوئے, آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں نے جو ہے کلمہ شریف پڑھ لیا کہا. تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ غصے میں آ گئے تھے, تو اسباب بن گئے اور آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. اب جب اس بات کا مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ اب تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, یعنی جو مخالف تھا اب تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, اور وہ پیغمبر اسلام کا محمد کا ساتھی بن چکا ہے, دوست بن چکا ہے. اب لوگ بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے. یعنی اگر تو مخالف ہی نہ ہو اور جو سامنے والی پارٹی کا جو بندہ پاورفل ہو اور طاقتور ہو وہ آگے ہاتھ ملا لے کہ میں تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو لوگوں میں پورا مچے گا نہیں مچے گا یار ابھی تو اس طرف کا اب اس طرف کا آ گیا ہے. پاورفل آدمی اگر آ جائے تو لوگوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. تو مکہ شریف کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا کہ دیکھو تو صحیح عبداللہ کا پوتا آیا ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے, ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے. جب جناب محمد اکمل قادری صاحب نے یہ منظر دیکھا تو شعر پیش کیا, محبت سے سبحان اللہ.
मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्योंकि इस कलाम के अशार तो बहुत हैं, लेकिन मुझे आप हज़रात को सिर्फ आखिरी शेर ही पहुंचाना है, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों के सामने गुफ्तगू भी चंद लम्हे तक करनी है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आका आए थे तो दुनिया में अंधेरा था। आप हज़रात ने उलमा इकराम की ज़बान से भी सुना होगा और तारीख भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनते भी रहते होंगे कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम पैदा न हुए थे, तशरीफ न लाए थे, तो माहौल दुनिया का कैसा था? उजड़ा हुआ चमन था। तो जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो जगमग हो गई, उजाला ही उजाला हो गया, रौनक ही रौनक हो गई। तो शायद मंजर पेश किया, मेरे आका आए थे तो दुनिया में अंधेरा था, मेरे आका आए थे तो दुनिया में अंधेरा था, मेरे आका आए थे तो दुनिया में अंधेरा था, मेरे आका आए थे तो दुनिया में अंधेरा था, मेरे आका के आने से ये आलम जगमगाए, मेरे आका के आने से ये आलम जगमगाए।